اس کے اخلاق کی خوشبو، اس کے کردار کی خوشبو، اس کی گفتار کی خوشبو چاروں اور تجسس پھیلنے لگا کہ یہ پہلا درویش ہم دیکھ رہے ہیں جو تعلیم کی بات نہیں کرتا۔ تو جو اسے آمادہ کرنے آیا تھا کہ میں درویش کو اس بات پر آمادہ کر لوں گا کہ وہ لوگوں کو تعلیم و تربیت دے، پہلے تھوڑا حیران ہو گیا کہ چلو آپ اپنے یہ عالیشان کپڑے جو ہیں آپ نے پہنے وہ اتاریں اور یہ بس سادہ سا لنگوٹ پہن لیں۔ وہ اور غصہ ہو گیا۔ عراق میں ایک صوفی درویش تھا۔ وہ درویش جو تھا وہ اپنے اخلاق کے کارن جانا جاتا تھا، اپنے کردار کے کارن جانا جاتا تھا۔ اس کے اخلاق کی خوشبو، اس کے کردار کی خوشبو، اس کی گفتار کی خوشبو چاروں اور پھیلنے لگی۔ لیکن ایک بات تھی کہ وہ جس ڈیرے پر رہتا تھا وہ شہر سے کچھ دوری پر تھا، مگر وہ وہاں کوئی بھی تعلیم و تربیت کا اہتمام نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اکیلا رہتا تھا۔ لوگوں میں تجسس پھیلنے لگا کہ یہ پہلا درویش ہم دیکھ رہے ہیں جو تعلیم کی بات نہیں کرتا یا وہ کسی کی تربیت کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے کئی علماء کرام نے، کئی پڑھے لکھوں نے باتوں باتوں میں اسے یہ مشورہ بھی دیا کہ آپ لوگوں کو تعلیم دیں، ان کی تربیت کریں تاکہ وہ اچھے انسان بنیں، کسی منزل پر پہنچیں۔ لیکن وہ عجیب مسکراہٹ کے ساتھ پھر خاموش ہو جاتا ہے۔ ایک پڑھے لکھے کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ وہ وہاں پہنچ کر، اس کے ڈیرے پر پہنچ کر، اس درویش کے ڈیرے پر پہنچ کر اس سے یہ بات منوا سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو تعلیم دے، ان کی تربیت کرے۔ اس خیال کو لے کر، اس امید کو لے کر وہ وہاں پہنچا۔ سلام دعا کے بعد وہ وہاں بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں چلنے لگیں، زمانے میں کیا ہو رہا ہے۔ اس طرح گھوم پھرا کر وہ اپنے مدعے پر آ گیا کہ حضور ایک بات عرض کروں۔ درویش کہنے لگا کہ ہاں جی عرض کرے، کیا بات ہے، جو کہنا ہے کرے۔ کہنے لگا کہ آپ اتنے بڑے صوفی ہیں، درویش ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، اچھے کردار والے ہیں، آپ کی چرچا چاروں اور پھیل رہی ہے، لوگ آپ کے کردار سے ویسے ہی متاثر ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کو تعلیم دیں، ان کی تربیت کریں۔ درویش اسے بڑے پیار سے سن کر اتنا سا جواب دیا کہ میرے پاس سیکھ نہیں ہے۔ تو جو اسے آمادہ کرنے آیا تھا کہ میں درویش کو اس بات پر آمادہ کر لوں گا کہ وہ لوگوں کو تعلیم و تربیت دے، پہلے تھوڑا حیران ہو گیا کہ آخر کیا بات ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کوئی سیکھ نہیں ہے، یعنی کوئی تعلیم نہیں ہے جو میں لوگوں کو دوں۔ تو تھوڑا سا ایموشنل ہوا اور جذباتی انداز میں کہنے لگا کہ آپ کی جو اتنی ساری چرچا چاروں اور پھیل رہی ہے، اتنے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، لوگوں کی زبان پر آپ کے لیے وہ جملے ہیں جنہیں ہم تعریفی جملے کہہ سکتے ہیں، تو آپ ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس نے پھر سے وہی جواب دہرایا کہ میرے پاس سیکھ نہیں ہے۔ یہاں پر اسے تھوڑا سا غصہ آیا جو اسے آمادہ کرنے آیا تھا۔
लेकिन वो अपने गुस्से को थोड़ा सा दबा कर आजिज़ाना लहजे में कहने लगा कि आप मुझे सिखाएं, मैं तो आया हूँ, आप मुझे सिखाएं। वो फिर से मुस्कुराते हुए कहने लगा कि ये बात नहीं है कि मेरे पास सीख नहीं है। बात दरअसल ये है कि कोई सीखने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इस पर फिर से वो जज्बाती अंदाज में ये कहने लगा कि ये अजीब बात हुई। मैं आपको सीधा सीधा कहने लगा हूँ कि आप मुझे तालीम दें, आप मेरी तरबियत करें, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सीखने के लिए कोई तैयार नहीं? मैं तैयार हूँ। फिर से उस सूफ़ी दरवेश ने ये बात दोहराई कि मेरे पास सीख इसीलिए नहीं है क्योंकि तुम भी तैयार हो। वो और गुस्सा हो गया, इस बात थोड़ा गुस्सा वो काबू ना कर पाया और कहने लगा कि फिर से ये अजीब बात है कि मैं इतना ज़ोर दे रहा हूँ कि भाई मुझे आप सिखाएं, लेकिन आप सिखाने के लिए आप तैयार नहीं हैं। ऊपर मुझे मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि मैं सीखने के लिए तैयार नहीं। दरवेश चुपचाप उठा, खड़ा हुआ, झोंपड़ी के अंदर गया, सादा सा लंगोट ले आया और साथ में कशकोल ले आया। और वो लंगोट देकर उस इंसान को ये कहने लगा कि चलो आप अपने ये आलीशान कपड़े जो हैं आपने पहने वो उतारें और ये बस सादा सा लंगोट पहने। वो और गुस्सा हो गया कि ये कितनी मूर्खता वाली बात है, कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है कि मालिक ने मुझे इतने शानदार कपड़े दिए हैं, इतने आलीशान कपड़े दिए हैं, वो उतार कर मैं आपके कहने पर सादा सा लंगोट पहन लूँ। दरवेश फिर मुस्कुराने लगा और कहने लगा इतना ही नहीं, मैं तुम्हें कशकोल दूंगा, साथ में टाफियाँ दूंगा। तुम बाज़ार में निकल पड़ना, कोई तुम्हें पत्थर मारे तो बदले में तुम टाफी